بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج میرے پاس بہت ہی اہم خبریں ہیں، بہت ہی بڑی خبریں ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر جو کہ آج کے اخبارات میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف پاکستان کا مقدمہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اسے ہم جوڑ رہے ہیں فیلڈ مارشل کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے، جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ یہ کہتا ہے کہ کالعدم BLA اور کالعدم مجید بریگیڈ یہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ اگر ہم اب تک مجید بریگیڈ کی بات کر لیں یا اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایکٹیو کالعدم BLA کی بات کر لیں، تو وہ بہت ساری دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں ہیں جن کی براہ راست ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کی بات کی جائے، بلوچستان سے باہر نکل کر لاہور میں بھی بعض اوقات جو دھماکے ہوئے ان کی بات کر لی جائے، گوادر پورٹ کمپلیکس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا ذکر کر لیا جائے، یا ابھی حال ہی میں جعفر ایکسپریس کو جس طرح یرغمال بنایا گیا اور جس قسم کی بین الاقوامی سطح کی ایک تخریبی کارروائی کی گئی، آپ ان تمام کو دیکھ لیجئے تو اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ کالعدم BLA جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ لیکن اب سوال اس سے آگے کے کیے جا رہے ہیں، وہ یہ ہو رہے ہیں کہ BLA کی بات کر لیں یا آپ مجید بریگیڈ کی بات کر لیں، اس کے حامیوں، اس کے ساتھیوں اور اس کے مددگاروں کا بھی کڑا محاسبہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم بلوچستان میں خاص طور پہ BLA کو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے اس کو سیاسی تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ BLA کی سرپرستی ہمیں بھارت سے نظر آتی ہے اور اس کی خفیہ ایجنسی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی کلبھوشن جیسے ایجنٹ یہاں پر بھیجتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں بھارت کا میڈیا، اس میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، میں بھارت کے وہ تمام چینلز، انڈیا کے وہ تمام ٹی وی کے وہاں کے جو اینکرز ہیں، وہاں کے جو دفاعی تجزیہ کار سامنے آتے ہیں، وہ مجھے BLA جیسی دہشت گرد تنظیم کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس کو فکری تحفظ فراہم کرتے ہوئے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایک ہماری کامیابی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جب BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد اب بہت ساری مزید پیش رفت بھی ہوگی، میں اس پر بھی آؤں گا۔ لیکن ایک اور کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے جو پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے اپنے طور پر ہی یک طرفہ طریقے سے اس کو معطل کیا تھا، اس میں عالمی ثالثی عدالت میں بڑی شکست ہوئی ہے۔ یہ جو عالمی ثالثی عدالت ہے، اس کو آپ عالمی مستقل ثالثی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس میں پاکستان میں جو بہنے والے دریا ہیں، جو کہ جن کو ہم مغربی دریا کہتے ہیں، بھارت کی طرف سے آتے ہیں، ان کا پانی وہ روک نہیں سکتا۔ وہ یقینی طور پر اس پر کچھ استثناء حاصل ہے اس کو کہ رن آف ریور کے اوپر کچھ آپ بجلی پیدا کرنے کے لیے کچھ لگا سکتے ہیں پروجیکٹس، لیکن وہاں پر بھی واضح کر دیا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ اس تمام جو پانی پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس کو اپنی ڈیفینیشن کے تحت نہیں روک سکتا، اپنی تشریح نہیں اس پر کر سکتا، اپنی کوئی آئیڈیل سچویشن جو ہے وہاں پر لاگو نہیں کر سکتا۔ اس کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ طے شدہ معاہدہ ہے۔ پاکستان یہ واضح کر چکا ہوا ہے کہ پانی کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا اس کے لیے ناقابل قبول ہے، اور پاکستان کے دفاعی ماہرین کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ اگر کوئی پانی کو ہتھیار بنائے گا تو پھر پانی اگر ہتھیار ہے تو ہتھیار کا جواب ہتھیار ہے۔ اب ایک اور کامیابی، مزید ایک اور کامیابی، وہ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اور جب ہم فائنینشل ٹائمز کی بات کرتے ہیں تو 100 سے زائد ممالک میں اعتبار رکھنے والا یہ برطانوی جریدہ، یہ اخبار جو ہے، اور خاص طور پہ اپنے پنک پیجز کے حوالے سے پہچانا جانے والا، جب میں اس کی رپورٹ کو دیکھ رہا تھا اور خاص طور پہ وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے تھی، تو اس کے اندر جو اس کی سرخی تھی وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے ریٹلڈ انڈیا، یعنی کہ ریٹلڈ انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پریشان کر دینا،
کسی کو ہلا کے رکھ دینا، کسی کو بے چین کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ ٹرمپ یعنی کہ کسی کو قائل کر لینا، اپنے ساتھ ملا لینا. تو یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی صلاحیتوں کا ایک اعتراف کیا جا رہا تھا. لیکن اسی رپورٹ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر امریکہ انہیں دیکھ رہا ہے. اب خطے میں اسٹریٹجک ثالث جو ہے وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ پاکستان کا کردار ایک بڑا کردار بننے جا رہا ہے. جب ہم خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر بات کرتے ہیں تو کیا چین کے ساتھ کوئی پیش رفت ایسی ہو سکتی ہے جس میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ایران کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی بڑی ثالثی کی جا سکتی ہے؟ کیا افغانستان، کیا بھارت جس سے وہ خود بھارت اس وقت پریشان ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں. اس کا جواب یقینی طور پر ہمارے ایکسپرٹس ہی دے سکتے ہیں. لیکن ان کی طرف جانے سے میں ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو مائیکل گوگل مین کا ایک جو فکرہ ہے وہ میں اب تک لانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے. یعنی پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان کس طرح پرفارم کر رہا ہے اور کس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو مارون وین بوم کے مطابق پاکستان ایک نایاب ملک ہے جو چین، ایران، خلیجی ممالک، روس کے کچھ حصے اور اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. پوری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمیں یہاں پر پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جب ہم مسعود صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خاص طور پر مسعود احمد خان صاحب کی جو ہسٹری کے اوپر اور جو جغرافیائی اس وقت پوزیشنز ہیں اس کے اوپر جو گرفت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل جو کہ پاکستانیت کی علامت ہے، پاکستان کی علامت ہے. وہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز پروگرام میں ہمارے ساتھ لنک پر موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ظفر بشیر چوئی صاحب بھی بطور تجزیہ کار. لیکن سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب کی طرف. BLA پہ مسعود صاحب پابندی لگ گئی، اور جو امریکہ ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو ایک اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے. یہ لوگ، پوری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، پاکستان یہ سب کچھ جو کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کامیابیاں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، ان سے سمجھ نہیں آ رہی ان کو. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں پچھلے 3 مہینوں میں ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری، اسٹریٹجک ڈائریکشن اور ایک اسٹریٹجک شفٹ ہم نے دیکھا ہے. مارکہ حق کے بعد، بنیان مرصوص کے بعد ایک بالکل ایک سمت چینج ہو گئی یہاں پہ، اور پاکستان ایک ایسا ملک کے طور پر ایمرج ہوا ہے جو کنونشنلی بھی اسٹرانگ ہے، باقی بھی پاورفل ہے. ملٹریلی ہم نے ثابت کر دیا، دنیا نے اکنالج کر لیا. اور ٹرمپ نے کئی دفعہ، جس طرح 40 دفعہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کروایا، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. اور 6 جہاز ابھی وہ کہہ رہے ہیں، ابھی 6 جہازوں پہ وہ آگے کہ 6 جہاز ہم نے گرائے. تو اس میں دیکھیں سارا کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو. لیڈرشپ تو ان کی تھی، اور ہم اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک لیڈرشپ تھی، اور اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی ہم نے کیا کرنا ہے. اور ایک واضح میسج JD وینس کو ہم نے دیا تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب ہم نے بھرپور دینا ہے. اور اکارڈنگلی ہم نے ڈیلیور کیا اور جواب دیا. اور اس کے بعد انڈیا نیور کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کے خواہ خیال بھی نہیں تھے کہ ایسا کچھ یہاں پاکستان سے جواب آئے گا. جب یہ واقعات ہوئے یہاں پہ، اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریئلائز کیا کہ جس ملک کو ہم سمجھتے تھے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، بلواک ہے اگینسٹ چائنا ہے، تو وہ تو ثابت نہیں ہو سکا. اور پاکستان ایمرج کر چکا ہے ایز اے ریجنل سیکورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ، اور پاکستان نے اپنی ریلیونس اسٹیبلش کی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی پروفیشنلزم، پاکستان کی ایئر فورس، گراؤنڈ فورسز، اور اوپر سے لیڈرشپ وہ کاؤنٹ کر گئی. دیٹس وائی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ بہادر اور جو لیڈرز کو لائک کرتے ہیں. اور اکارڈنگلی جب پاکستان نے ایسا کیا، اور پھر آپ نے دیکھے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے، اور ان کے جس طرح وہاں پہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اینڈ دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جب جو آپ بات کر رہے ہیں، اسی دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے BLA کے حوالے سے، مجید بریگیڈ کے حوالے سے جو اعلان ہوا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، اور اس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
यहाँ देखें कि इसका 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया ऑर्गेनाइजेशन को, बीएलए को, यूनाइटेड किंगडम ने भी किया, यूनाइटेड नेशन ने भी किया। लेकिन इस दफा जो हुआ वो मजीद ब्रिगेड भी शामिल हुआ, लेकिन इसमें कहा गया कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये एक गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वाज़ेह इशारा इंडिया की तरफ था कि इंडिया इसको चला रहा है। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया एज पर दियर लॉ, तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अब ये सैंक्शंस भी लग सकती है, जो इनको फैसिलिटेट करेगा, जो इनको वेपन्स इक्विपमेंट देगा, इनको शेल्टर देगा। तो अफगानिस्तान के लिए भी मैसेज है, इंडिया के लिए भी मैसेज है। अगर ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से ऑपरेट करते हैं, वहां से भी मैसेज है। सो वो है, इनके एसेट फ्रीज हो सकते हैं, अच्छा इनकी मटेरियल सपोर्ट पे बैन हो सकता है, और इन पे ट्रेवल बैन्स लग सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी उस हिसाब से है। और फिर देखें कि थ्रेट अभी ये है कि कॉमन थ्रेट बन गया। सो देयर फॉर अमेरिका की इंपॉर्टेंस लग रही है कि वो काउंटर टेररिज्म को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो देयर फॉर फ्यूचर में आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, मटेरियल सपोर्ट भी होगा, और इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म तो वो बहुत बड़ा है। इंडिया के लिए ये एक सेटबैक है, क्योंकि हम 5 डोजेस पहले जमा करा चुके थे इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, सबूत के साथ। लेकिन उस पर कोई ऐसा डिसीजन जबरदस्त किस्म का नहीं है जो अभी आया है। सो पाकिस्तान का जो स्टांस था पिछले 20-25 साल से, उसको इंडोर्स किया गया है। और जिस तरह यूनाइटेड नेशन एनालिटिक सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की भी रिपोर्ट थी कि टेररिज्म के जो ग्रुप से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये है कि अब इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और आप देखेंगे फ्यूचर में इसमें मिल के एक ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है। और मेरा ख्याल में अब अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। बिल्कुल, ये बीएलए के हवाले से जो है इंडिया की सपोर्ट वो तो कोई ढकी छुपी है ही नहीं। आप कोई वाक़या उठा के देख लें, जब भी दहशत गर्दी होती है तो हमें वहाँ पर इंडिया का हर चैनल और वहाँ का हर जो नाम नहाद दानिश्वर और तजियाकार है वो हमें बीएलए की सपोर्ट करता हुआ मिलता है। वो हमें उसको जो है कहते हैं जी हम तो उनको बुलाएंगे, फिर अब देखते हैं कैसे बुलाते हैं और किस तरह करते हैं। लेकिन इसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके साथ, उसके लिए मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर खित्ते में देखना, ये बहुत बड़ी टर्म इस्तेमाल की गई। और लेकिन जब हम अपने आसपास के सारे मामलात को देखते हैं, ईरान से मामलात को देखते हैं, हम चीन से मामलात को देखते हैं, अफ़गानिस्तान को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये टर्म जो है, जो इस्तिलाह है, ये गलत इस्तेमाल नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखें, जो पाकिस्तान का मुकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुकाम है जो पाकिस्तान का जायज़ मुकाम था, जो भारतीय इंटरवेंशन की वजह से और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ताने बाने बुने, ख़ास तौर पे वो लोग जो उनके वहाँ स्टाफ जॉब कर रहे हैं, सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी बयानियाँ गढ़ते हैं। मेरे ख्याल में 2021 के बाद उसके इस अमल में बहुत तेज़ी आई और पाकिस्तान दूरियां इख्तियार कर गया। भारत के लिए जो है वो एक ख़ास जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है अमेरिका की जानिब डेवलप हुआ। लेकिन फिर जब एक टेस्ट केस आया और पाक भारत जंग में उनको एक इंतहाई हज़ीमत आमेज़ शिकस्त का सामना हुआ, इससे पूरी दुनिया की आँखें खुल गईं और उनको ये लगा कि इंडिया जो अपने आप को बहुत बड़ा एक प्लेयर, रीजनल या बल्कि इंटरनेशनल रीजनल प्लेयर समझ रहा है, वो असल में कुछ भी नहीं है। जो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में लगता वो हाथी है लेकिन निकला वो चूहा भी नहीं। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि इस सारे के बावजूद पाकिस्तान की रीजनल इंपॉर्टेंस जो थी वो कभी भी कम नहीं थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देख लें, जहाँ पाकिस्तान को उनकी आज़ादी की एक बुनियादी वजह समझी जाती है कि आज सेंट्रल एशिया को जो आज़ादी सोवियत यूनियन से मिली वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है और ये लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान है या ईरान है, जिस तरीके से अभी जो ईरान और जंग हुई
اس میں جو پاکستان کا کردار تھا اس کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نجم صاحب جانتے ہیں کہ تشکر پاکستان کے نعرے جو ہے ایران کی اسمبلی میں لگے. پھر ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا وزٹ ہوتا ہے امریکہ کا. امریکہ کا وزٹ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد باقاعدہ جتنے بھی اہم ادارے ہیں امریکہ کے اندر، جس میں قومی سلامتی کے ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل ادارے ہیں، ان تک پاکستان کی جو رسائی بھارت کی وجہ سے کسی وجہ سے اس پہ قدغن لگ گئی تھی. امریکہ کے صدر کے جو غیر معمولی جو انہوں نے استقبالیہ دیا ہمارے آرمی چیف کے لیے، اس کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان ایک اہم ریجنل پلیئر کے طور پر ابھر کے آیا. اس کے اندر سب سے بڑا جو بریک تھرو ہوا میرے خیال میں وہ سینٹ کام کی جو کمانڈرز کانفرنس تھی، ریجنل کمانڈر کانفرنس، جو پاکستان میں جنرل کوئریلا کے سربراہی میں منعقد ہوئی. وہ ایک اہم ترین سنگ میل ثابت ہوا، جس میں پاکستان کو ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے وہ انہوں نے پڑھا، پاکستان کو سنا، پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی، پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی اور ریجنل حکمت عملی اور ایک نیوکلیئر ڈاکٹرن کو جو ہے وہ سمجھنے کا اور سمجھنے کا عبداللہ موقع صاحب، ملا. یہ تو ماضی جو چیزیں ہو گئی یہ تو ٹھیک ہو گئیں. اب ہم آگے کی طرف دیکھیں. پاکستان کیا خطے میں اب ایک نئے رول کے لیے تیار ہے؟ ایک نیا، خاص طور پہ فیلڈ مارشل جس طرح ان کے بارے میں بار بار لکھا جا رہا ہے، اور ایک جریدہ نہیں لکھ رہا، کئی جریدے لکھ رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان ریجنل رول کے لیے بلکہ ایک اس سے بڑھ کر رول کے لیے جو ہے وہ تیار تھا ہمیشہ سے. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں. ہمیں صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا دھوکے سے جو ہے بھارت نے ہماری کاوشوں، کوششوں اور صلاحیتوں پر پردہ ڈال دیا تھا. اب پاکستان آرمی جو ہے دنیا کی مایہ ناز آرمیوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے خود امریکن ایک جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس کیے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی آرمی کون سی ہے، تو کسی نے کہا امریکہ کی، کسی نے کوئی ملک کا نام لیا، کسی نے روس کا نام لیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کی آرمی ہے دنیا کی نمبر 1 آرمی. یہ ہے بات. کیونکہ محدود وسائل کے ساتھ جو پروفیشنلزم ہے وہ میرے خیال میں ہم نے بنیان مرصوص کے اندر دیکھ لیا. اب جو ریجنل پلیئر کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے بی ایل اے کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ان کے اوپر پابندیاں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے لگائی ہوئی تھیں، لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر آیا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا میجر گورو آریہ جیسے لوگ جو کھلے عام بی ایل اے کے سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ان کے اوپر سفری پابندیاں عائد ہوں گی؟ کیا دہشت گردوں کے ایبیٹرز کے طور پر ان کو پہچانا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوں گے؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم میرے خیال میں میننگ فل جس کو ہم کہیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا. کیا کلبھوشن یادو کے لیے کوئی فیصلہ آئے گا؟ کیا بھارت کو جو ہے اقتصادی پابندیاں، سفارتی پابندیاں، اخلاقی پابندیاں اور آپ کو جو دفاعی پابندیاں ہیں کیا وہ بھارت کو سامنے آئیں گی؟ پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ واقعی جو ہے بھارت کا کردار جو ہے وہ محدود کر دیا جا رہا ہے. لیکن ابھی میرے خیال میں کوئی بات بھی قبل از وقت ہوگی. لیکن آخری بات میری یہ ہے کہ اس کے اندر اہم ترین بات کہ جناب جو مرضی ہو جائے، پاکستان کا جو رول اس ٹائم پہ مغرب نے قبول کر لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان کے روس اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میرے خیال میں یہ رول اتنی آسانی سے کم نہیں کیا جا سکتا، اس میں اضافہ ہوگا اور پاکستان خطے کا اہم ترین جو ہے ایک اس میں ملک ایک ثابت اور ہوگا. کامیابی جو ملی، میں دوبارہ عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر ظفر بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب ہم بین الاقوامی مستقل ثالثی عدالت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو ایک سپورٹ ملی، اس کے موقف کو سپورٹ ملی پانی کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے. انڈیا سے کہا گیا اس نے جو معطل کیا، سینتاس معاہدے کو غلط کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ، کس طرح دیکھتے ہیں اس کامیابی کو؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے لائن لیا ہے. اصل میں 8 اگست کا یہ فیصلہ عالمی عدالت کا ایک ٹرینڈ کا اظہار ہے کہ دنیا بھر کا موقف پاکستان کے موقف کے ساتھ ہم ہینگ ہے یا نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہمارا ہمسایہ، آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمسایہ، ایک بدتر ہمارا ہمسایہ ہے، تو اس نے جو بھی طوفان بدتمیزی کیا، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگری اس نے ہزیمتیں اٹھائی، اور اس کے بعد شرمندگی کا بھی اظہار بار بار وہ کیا.
آج آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک لائن اس حوالے سے کہ اب شکست جو ہوئی ہے اس جنگ میں، اس جنگ کے بعد حکومت بھی بکھرا چکی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اور عوام میں صرف میڈیا، باقی دانشور چھوڑ کے اور ان کے جو مذہبی رہنما ہمارے اسلامی اور مسلمان بھائی چھوڑ کے سب لوگ بکھرا چکے ہیں، اور بالکل وہ جس کو ہم کہتے ہیں پاگلوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ عالمی جو 8 اگست کا جو فیصلہ ہوا، جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ لو لیول آؤٹ لیٹس جو ہے وہ بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، اور یہ انسانوں کا حق ہے کہ انسانیت جو ہے وہ متاثر نہ ہو، تو یہ ہیومینیٹیرین روڈ پہ بہترین فیصلہ عالمی سطح پہ کیا گیا، عالمی عدالت کی طرف سے کیا گیا۔ ہمیں سب کو مشکور ہونا چاہیے بصیرت قوم۔ اور دوسری بات کہ اگر انڈیا اس طرح کی کوئی خراب سوچ رکھتا ہے تو اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جب تم کبھی ان ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ فیصلے کرو گے اور اس حوالے سے کوئی حرکات کرو گے تو دنیا تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تمہیں غلط قرار دے گی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر تم شرمندگی کے جو دلدل میں۔ بڑی ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بڑی ناکامی ہے انڈیا کے لیے، اور کیا ہم اس جو فیصلے پر ہے عمل درآمد کس طرح کروا سکتے ہیں، پوری دنیا کس طرح کروا سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ایک بریک پر جا رہا ہوں، بریک سے آئیں گے تو بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب اور ظفر بشیر چوئی صاحب مزید ان سے پوچھیں گے، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ یہ جشن آزادی کا ہے، 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 مار گئے حق کی کامیابی کا، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔ اور اب کا شکر منائیں، آزاد ہے وطن کی فضائیں، اور اب کا شکر منائیں، آزاد ہے وطن کی فضائیں، یہ ساری دنیا کو دکھلائیں، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔ تاریخ اپنی دوہرا دی ہے، اپنے سے بڑے دشمن کو 4 دن میں دھول چٹا دی ہے، 4 دن میں دھول چٹا دی ہے، یہ جشن آزادی کا 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 ہے۔ سچ کا بول اٹھایا ہم نے، باطل کو ہرایا ہم نے، اپنی قوت کا لوہا دنیا سے منوایا ہم نے، دنیا سے منوایا ہے ہم نے، یہ جشن آزادی کا ہے، 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 مار گئے حق کی کامیابی کا، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے، یہ جشن آزادی کا ہے۔
میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے. اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم کو ہاتھ لگاؤ گے پاکستان کا تم کبھی بھی. جی ناظرین، ایک طرف عالمی مستقل ثالثی عدالت کا فیصلہ آیا اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے آج جو خطاب کیا، انہوں نے جس دلیری کے ساتھ پاکستان کا ایک جو مقدمہ سامنے رکھا اور پاکستان کا موقف سامنے رکھا اور بھارت پر واضح کیا کہ اگر تم پانی کی ایک بھی بوند روکو گے تو پھر اس کے بعد تمہارا جو حال ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں بھارت جیسے اس دشمن کے مقابلے میں جس کو اس وقت بھی عالمی جریدے یہ لکھ رہے ہیں کہ ریٹلڈ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ریٹلڈ کا مطلب ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہوا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے، اور جو اس کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. مسعود صاحب سے چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں. مسعود صاحب، اس پر جو ہے بھارت سے عمل درآمد کروانا اور یہ کروانا کہ وہ ہمارا پانی نہ روکے، کس طرح ممکن ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے اکنامک ڈپلومیسی بھی دیکھیں، ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے، پھر باقی جو ڈپلومیسی ہے یقیناً اس پہ بات چیت کی گئی ہوگی. پاکستان نے اپنا کنسرن کا اظہار کیا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو. جب بات چیت ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ود اس طرح سینٹ کام کے لوگوں سے بھی، ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کی گئی ہوگی پانی پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں تو ایک تو پاکستان کا سٹانس کو انڈورس کر دیا، اور انہوں نے دو چیزیں بتائی. انہوں نے کہا کہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتا ہے ایز پر دی رولنگ. سیکنڈ، انہوں نے کہا جو ایکسپرٹس اوپینین کا جو اوپینین ہے دیٹ از فائنل ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ 3 جو ریور ویسٹرن ریورز ہے اس کو پانی وہ ریڈیوس نہیں کر سکتا ہے. سیکنڈ، پاکستان نے کہا تھا کنسٹرکشن جو ڈیمز پہ کر رہے ہیں، اسپیشلی چناب کے اوپر وہ ریٹل ڈیم ہے اور جہلم کے اوپر کشن گنگا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ وداؤٹ کنسنٹ آف پاکستان وداؤٹ اپروول یہ ہو نہیں سکتی ہے. سو کنسرن دیکھیں کہ ہماری جیسے پرائم منسٹر نے بھی ایک بڑا واضح موقف کا اظہار کیا ہے اور ایک قسم کا انہوں نے دبنگ قسم کی بات کی ہے کہ آپ پانی روکو گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی واضح کر چکی ہے کہ ہم پانی اگر آپ روکتے ہیں تو ہم اس پہ ہمارا کیا رسپانس ہوں گے. اور پھر معاشر بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی ریئلائز کرتی، اور اسپیشلی دیکھیں اس میں کی رول جو ہوگا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہوگا. اور کیونکہ دیکھیں انہوں نے دی ہیگ کے ڈیسیجنز جو ہیں، اگر آپ اس طرح انٹرنیشنل باڈیز کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے تو دنیا میں دی آرڈر جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا، پھر تو کوئی کسی کی نہیں سنے گا. سو دیئر فور یہ ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم لیٹس ناٹ فارگیٹ چائنا کا بھی بڑا ایک واضح موقف ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان لوور ریپیرین ہے، آپ اوپر ہے تو ہم بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آلریڈی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں برہما پتر جس کو یالونگ کہتے ہیں، وہاں پہ 60 گیگا واٹ کا ایک بڑا ڈیم جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، اور جس میں دیکھیں نا 1 گیگا واٹ میں 1 بلین واٹس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اتنا بنا رہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے اگر ایسا ہوگا، اور بڑا کیٹیگورک کہا ہے کہ ہم بڑا کنسرن ہے دی ہائیڈرولوجیکل اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا. ایک یہ بھی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو واٹر شیئرنگ کا جو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، واٹر پالیٹکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک واضح میسج وہاں سے بھی آیا ہے. سو انڈیا کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ چین تو ہمارے ساتھ ہے، اور نہ صرف سیاسی طور پہ ہے، اخلاقی طور پہ ہے، قانونی طور پہ ہے. لیکن مسئلہ جو عبداللہ حمید گل صاحب وہ انڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کو سمجھانے کے لیے ایک بندہ تو وہ ہونا چاہیے جو اس کو عقل کی منطق کی بات بتا رہا ہو، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. اس کے ساتھ ایک بندہ وہ بھی ہونا چاہیے جو اس کو پھینٹی لگا رہا ہو، تو اس کے بعد اسے سمجھ آتی ہے، جیسے اس کو 10 مئی کو سمجھ آئی. اب یہ فیصلہ سمجھانا ہے اس کو، طریقہ بتائیں مجھے.
देखिए, तरीका तो बड़ा वाज़ेह है। पहली बात है, ताकत की ज़ुबान समझेंगे और इंडिया के अंदर खुद फूट पड़ गई है। आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। जिस तरह से ऑपोज़िशन उनको जो है आए दिन उनकी थू-थू कर रही है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के तमाम जो इक़दामात हैं, उनको बहुत ही सख्ती से जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनका मीडिया उनको बोल रहा है और फिर देखिए ना, इस रीजन के अंदर इंडिया का दोस्त कौन था? क्या नेपाल उनका दोस्त है? तो नेपाल के साथ उनकी जो है वो 36 का आंकड़ा है, चाइना के साथ उनकी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है, इसी तरह से श्रीलंका की नींदें हराम की हुई हैं, भूटान के लिए उन्होंने ज़िल्लत और रुसवाई बनाई हुई है। जो बांग्लादेश रहा सा था, वो भी उनके हाथ से चला गया और वहाँ भी पाकिस्तान के कौमी परचम अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त इंशाल्लाह इस बार यहाँ भी बनेगा और वहाँ भी बनेगा और बड़ा धूमधाम से बनेगा और इंडिया के सीने पे मूंग दल के बनेगा, ऐसी की तैसी इनकी। मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि ये सारी चीजें अपनी जगह, असल बात यह है कि वो सारे का सारा इन्हिसार कर रहे थे कि हमें रशिया से सपोर्ट आती है और हमें जो है अब अमेरिका से सपोर्ट आती है। रशिया ने तो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी और अमेरिका तो रोजाना ही जूते मार रहा है उनको और ये हमें नजर आ रहा है। अब ऐसी सूरत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो चीन और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त, जिसको उर्फ आम में स्लैंग लैंग्वेज में पंगा कहते हैं, वो पंगा करने के लिए जो है वो रहे नहीं है और फिर नरेंद्र मोदी को बीजेपी के अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार है और मुझे नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा देर अपनी गिरफ्त जो है बीजेपी के ऊपर रख सकेगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर उसके खिलाफ जो है एक बहुत मजबूत आवाज और एक साजिश का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब दूसरी जानिब जो है चीन और पाकिस्तान से इकट्ठे लड़ाई चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये भारत पाकिस्तान को ही नहीं पड़ सकता पूरा, ये चीन के साथ कैसे पड़ेगा? तो अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर का जिक्र हुआ, तिब्बत के अंदर बन रहा है और जिस तरीके से 80% रिवर जो है वो ड्राई हो जाएगा अगर यही कानून जो भारत ने अपनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल वायलेशन ऑफ ट्रीटी है, जबकि चाइना के साथ कोई उनकी वाटर ट्रीटी भी नहीं साइन हुई। इसका मतलब यह है कि फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया इंडिया का। और फिर उसके अलावा जो वाटर पॉलिटिक्स है, ये बात तो नजम वली साहब बात हकीकत है ना, हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम जो है वो पानी के ऊपर होगी और आखिरी कतरा जो इंसान का वो पानी का कतरा होगा वो इंसान की आंख का आंसू होगा। तो ये एक एक्वा बॉम्ब है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान ने अपने आप को क्लियर किया हुआ है। अगर ये अक्टूबर और नवंबर की जो बात आ रही है, जिस तरीके से अभी डीजीआई इख्तियार ने ये बयान दिया कि अगर इस बार इंडिया ने कोई काम किया तो फिर हम मशरकी सरहद से उसको जो है पकड़ेंगे, यानी कि अब कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बात होगी। और उससे भी बड़ी अहम बात वो ये है कि इस टाइम पे हमारे अहदाफ जो है वो स्ट्रेटेजिक नौयत के होंगे, वो हमारे जो मुआशी नौयत के होंगे, वो उनके पोर्ट्स हो सकते हैं, वो उनके डैम्स हो सकते हैं जो कि नाजायज हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारे साइबर वॉरफेयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मलका अपना कायम किया है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि हमने अपने मिसाइल्स के ऊपर जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका में खिताब करते हुए बात कही है और एक फुल रेंज ऑफ मिसाइल्स है हमारे पास, ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये कोई ख्वाबो ख्याल में बिल्कुल ना रहना नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे मिसाइल टेक्नोलॉजी में या एयरोस्पेस के अंदर या आपकी जो है बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और डॉक्टर जफर बशीर चौधरी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मुझे आखिर पे सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह अभी मसूद साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह रहे थे, हमने ताकत की लड़ाई जीत ली, हमने 10 मई को बता दिया और इसके बाद अब हम जो आइन की, कानून की, मंतक की, अकल की, इखलाकियात की, वो सारी लड़ाइयाँ भी जीतते चले जा रहे हैं। और अगर इंडिया को, मोदी को ये ज़बान समझ नहीं आती जो अकल की है, मंतक की है, इखलाक की है, सफारतकारी की है, वो समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे तरीके भी मौजूद हैं, हम समझाना जानते हैं। अगर इनको याद ना आ रहा हो तो 10 मई एक मरतबा फिर याद कर लें, हम समझा भी लेंगे और इन फैसलों पर अमल भी करवा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त